کہ آپ لوگوں پر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف سڑکیں اور پل ہی بناتے ہیں. کون کہتا ہے کہ آپ سڑکیں اور پل بناتے ہیں؟ آپ نے تو کھڑے کھڑے راتوں رات 24 یونیورسٹیز بنا دی. مطلب اتنی آپ نے تعلیم عام کر دی ہے رانا صاحب کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ہی کے ہم نام ہے رانا تنویر صاحب, وہ اسمبلی میں بل بلا اٹھے, وہ چیخ اٹھے کہ بھئی یہ کون سی یونیورسٹیز ہیں, کہاں بن گئی. اور مزے کی بات یہ ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ہی ایجوکیشن کا ہے. سر اتنی تعلیم آپ نے عام کر دی. ہاں, تعلیم تو عام ہم نے بڑی جنرسلی کی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سٹیپ جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں ہے, کہ یہ کوئی کوالٹی ایجوکیشن ہوگی یا یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی چند لوگوں کے لیے. آپ کی بات درست ہے, ہر کیس کو ایگزامن کرنا چاہیے اور اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اور جو کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر جو پورا اترتا ہے اس کو رکھنا چاہیے, جو نہیں اترتا اس کے انسٹیٹیوشنز کو اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ تو اصولی طور پہ, اسی لیے جو ایچ ای سی ہے, بلکہ صوبوں میں بھی ایچ ای سی بنے ہوئے ہیں, they must put their foot down. اب یہ جو آپ سمجھتی ہیں اس کے اوپر ابھی تک یہ کمپلیٹ سینکشن نہیں ہے جو چارٹر ہیں, کیونکہ اس میں 95% ایسے کیسز آئے ہیں جو ایچ ای سی کی طرف سے ایگزامینیشن کرنے کے بعد, پروجیکٹ کی اسٹڈی کرنے کے بعد, موقع وزٹ کرنے کے بعد نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اس لیے یہ یونیورسٹیز نہیں بن سکیں گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. کل اگر آئے گا سینٹ میں, وہاں بھی ہم بتائیں گے کہ جس نے ایچ ای سی نے ایگزامن ہی نہیں کیا کسی کو اور کوئی ذمہ داری, تو آپ ایسے ہی چارٹر لے کے آ گئے ہیں, تو یہ تو بات نامناسب ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور رانا تنویر نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں سر, آپ لوگوں نے وہ تو ٹھیک ہے, آپ بھی رانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں, رانا تنویر صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں. ویسے بھی راناز جو ہیں وہ کبھی کچھ غلط کہتے ہیں, کبھی تو کچھ غلط نہیں کہتے. لیکن سر جب تعلیم کا معیار اس طرح کا ہوگا کہ انی واہ آپ یونیورسٹیز کو لائسنسز دیتے جائیں گے صرف اس لیے کیونکہ ان کا تعلق آپ پارلیمنٹیرین سے ہے, صرف اس لیے کیونکہ بزنس کلاس کی ہیں, تو جب معیار یہ ہوگا تو شعور کیسے آئے گا سر؟ سر پھر آپ سارے لوگ بیٹھ کے شعور کو روتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ پاکستان کی عوام کے پاس شعور نہیں ہے. نہیں, ڈسپلن بھی نہیں ہے ایجوکیشن میں, اور کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کوئی سسٹم آف سائبرنیٹکس نہیں ہے, کوئی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ نہیں ہے. اٹس فری فار آل. اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے جو ایچ ای سیز ہیں یا اس کے الائڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, they must put their foot down. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اجازت نہیں دینی چاہیے. ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز مزید کریں گے تو سارے ملک کے اوپر منفی اثرات ہوتے ہیں. سر بس میں تو اسی چیز کا انتظار کر رہی ہوں کہ آپ جا کے رانا تنویر صاحب سے کہیں آپ کی حکومت ہے کہ تسی کی کر رہے ہو. عمران شفقت صاحب, آپ کی توجہ میں آپ کے شاید بڑے اچھے دوست ہیں فواد چودھری صاحب, ان کے ایک بیان کی طرف دلوانا چاہوں گی. فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف سے تلخیاں کم کرنی چاہیے. یہ آپ کو مشورہ ان کا کیسا لگا, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشورہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا نواز شریف فار دیٹ میٹر یہ دونوں مانیں گے؟ اور یہ کیا مشورہ بالکل ٹھیک ہے پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ ویلے دی نماز تے کہ ویلے دی ٹکرا. جب ٹائم تھا اس طرح کی بات کرنے کا, عمران خان صاحب کو ذرا لائن اینڈ لینتھ پہ رکھنے کا یا ان کو مشورہ دینے کا کہ خان صاحب آپ ہر حد پھیلانتے جا رہے ہیں, تو اس وقت تو فواد چودھری صاحب تیرا باپ بھی دے گا آزادی, ہم لڑکے لیں گے آزادی, ہمارے دوست ہیں. لیکن وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے, اور جو ان کو جا کے مشورے دیتے تھے, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سی والی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے جو دوست احباب جو ہمیں میں سے ہمارے بھی دوست ہیں, وہ جب جا کے ان کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ یار کہ عمران خان صاحب کو کسی نے کچھ نہیں کہنا, تمہیں کسی نے چھوڑنا نہیں ہے, تو تم جو ہو نا ذرا ایک لمٹ تک رہو. تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ نہیں, آپ کی نبض جو ہے, آپ کے ہاتھ عوام کی نبض کے اوپر نہیں ہے, بلکہ آپ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے غلط قسم کے تجزیے کرتے رہتے ہیں, آپ ذرا پریز کیا کریں. آپ عوام میں جائیں گے تو لوگ آپ کو ماریں گے. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے اب یہ والا, یہ وہ بات کسی اور کی کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے وہ میسج کسی اور کا ہے, وہ جو اب ایک کام شروع ہو گیا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے. جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ انتخاب نہیں پہلے احتساب, اب یہ ہو گیا کہ جی کہ پہلے ملک کے حالات ٹھیک کریں. اب یہ والی بات چل نکلی ہے. تو ملک کے حالات تو 75 سال سے الحمدللہ ہم نے جس لیول کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتے ہوئے سال 2 سال میں نظر نہیں آ رہے. ایک بات
تو یہ جس کی بھی خواہش ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب اپنی پرانی تنخواہ کے اوپر بحال ہو کے اسی سائڈ سے کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے.